بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سولو پوڈ کاسٹ کی پہلی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہے جناب سولو پوڈ کاسٹ جس میں ہوں گا اور میری تنہائی آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے، کیونکہ اس پوڈ کاسٹ میں کوئی بھی ہمارے پاس گیسٹ نہیں ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ باتیں کروں گا، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ یہ پوڈ کاسٹ ہوگی بالکل نیچرل سی، ریلیکس سی۔ اس میں کوئی اہتمام اور کوئی خاص قسم کی جو ہے نا وہ تیاری شیاری نہیں ہوگی، کیونکہ وقت کی قلت ہے تو اس لیے وقت کا بڑا مسئلہ ہے یار ویسے۔ اور کوئی نہ کوئی ہم ٹاپک رکھ لیا کریں گے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے، تو چلیں بات سے بات نکلے گی تو پھر بات بنتی جائے گی۔ آج تو خیر کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے، بس باتیں وغیرہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں، اور بلکہ باتیں ہی رکھ لیتے ہیں ٹاپک آج کا۔ کیا خیال ہے؟ آج کا ٹاپک ہے جی باتیں۔ خواتین و حضرات، باتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ چلیں میں دیکھتا ہوں ویسے میں اس ٹاپک پہ کتنی دیر بول سکتا ہوں بغیر کسی تیاری کے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ باتیں جو ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ اس کائنات کا آغاز ہی بات سے ہوا تھا۔ اور سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ وہ رحمان ہے، نہایت مہربان ہے، اسی نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو تخلیق کیا، پیدا کیا، اور اسی نے اس کو بولنا سکھایا، یعنی کہ بیان کرنا سکھایا۔ دیکھا باتوں کی جو ہے نا وہ بڑی اہمیت ہے۔ انسان کو جب بولنا سکھایا گیا تو پھر باتیں کرنے لگا انسان، کیونکہ باتونی تو بہت زیادہ ہے۔ تو باتوں کی انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے، اور لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون سی بات کہاں پر کرنی ہے۔ باتیں ہی ہوتی ہیں جو بنیادی طور پر مرہم کا کام کرتی ہیں، اور باتیں ہی ہوتی ہیں جو زخم کا کام کرتی ہیں۔ اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے، میرے ذہن میں آ گئی ہے، ابھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ بڑی انٹرسٹنگ، بڑی مزیدار سٹوری ہے۔ پہلے سٹوری سنا لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں، تو یہ نہ ہو یہ بھول جائے۔ اچھا خواتین و حضرات، سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ کہانی اس طرح کی ہے، پرانے وقتوں کی کہانی ہے کہ جناب ایک نہ بادشاہ ہوتا تھا، کہ بادشاہ جو تھا وہ بڑا رحم دل اور زبردست قسم کا بادشاہ تھا۔ بادشاہ سلامت کو نہ شکار کا بڑا شوق تھا۔ بادشاہوں کو نا شکار کا بڑا شوق ہوتا تھا پہلے۔ آج کل بھی جو بادشاہ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں ان کو شکار کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ خیر اس بادشاہ کو شکار کا بڑا شوق تھا، تو جنگل میں نکل جاتا تھا اپنے محافظوں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے۔ ایک دن وہ اسی طرح سے نکل گیا، یعنی کہ اپنی روٹین کے مطابق شکار کھیلنے کے لیے، تو آندھی طوفان بارش وارش آئی، بادشاہ سلامت کہیں بھٹک گئے جنگل کے اندر ہی، اور محافظ جو تھے وہ آگے پیچھے کہیں تتر ہو گئے، کیونکہ وہ طوفان بہت شدت کا تھا۔ خیر طوفان تھوڑا تھمبا تو بادشاہ نے جو ہے نا جنگل میں آگے پیچھے پھر چلنا شروع کیا گھوڑا شوڑا لے کر۔ تو اس کو نا پتہ نہیں کسی دور طرف نکل گیا تھا، اس کو ایک نا کٹیا نظر آئی۔ مطلب کٹیا بیسیکلی کوٹیج کو کہتے ہیں، وہ آج کل کی جنریشن کو نا سمجھانی پڑتی ہیں باتیں، کہ جو جھونپڑی کو کہتے ہیں بنیادی طور پہ، جو کٹیا ہوتی۔ وہ بادشاہ کو دور سے نظر آئی وہ جھونپڑی، تو بادشاہ نے کہا کہ چلو خدا کر کے کچھ تو ملا، جا کے دیکھتے ہیں کیا سین ہے۔ بادشاہ گیا جناب، وہاں پر جا کے بادشاہ نے دیکھا وہاں پر ایک غریب سا بندہ تھا بیچارہ، میری طرح کا سادہ سا۔ اس نے بادشاہ نے ہیلو ہائی کی، ٹھیک ہے۔ تو اب طوفان میں نا بادشاہ سلامت کی حالت اس طرح سے بگڑ چکی تھی کہ وہ لگتے لگتے کوئی نہیں تھے کہ بادشاہ۔ اس نے کہا کہ بادشاہ نے پہلے ہیلو آئی کی، پھر اس کو کہا کہ اتنا سخت طوفان آیا تو تمہاری کٹیا شٹیا بچ گئی ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے نا؟ تو اس نے کہا کہ طوفان شفان بادشاہ بات اس کو پتہ نہیں تھا بادشاہ ہے سوری۔ اس نے کہا جناب طوفان شفان ادھر کوئی نہیں آیا، پتہ نہیں آپ کس طرف تھے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں واقعی بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، ادھر تو طوفان تھا۔ اس نے کہا چلیں، اس نے خیر نہ بڑی خاطر تواضع کی بادشاہ کی۔ اب اس غریب بندے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ کی دوستی ہو گئی اس کے ساتھ، گپ شپ لگی، جب دیکھیں باتیں ہوتی ہیں نا، گپ شپ جب لگی، بادشاہ کا مزاج اس کو پسند، بادشاہ کو پسند آ گیا اس کا مزاج، اس کی باتیں بادشاہ کو پسند آ گئی۔ بیچارہ فقیر سا بندہ تھا وہ۔ خیر بادشاہ کے نا اس کے ساتھ دوستی وغیرہ ہوگی۔
تو بادشاہ نے پھر بعد میں اس کو بتایا کہ یار میں نا بادشاہ ہوں. تو اس نے کہا اچھا بادشاہ ہو آپ تو. اس نے کہا چلیں جی علی جا آپ تو مطلب غریب کی کٹیا میں تشریف لے آئے. تو وہ آئے ہمارے گھر میں کچھ ایسے کہ ہم کبھی اپنے آپ کو اور کبھی گھر کو دیکھتے ہیں. اچھا خیر بادشاہ کے محافظ مفظ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے. تو وہ بادشاہ نے کہا کہ میں پھر آؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. جناب بادشاہ سلامت چلے گئے اور بادشاہ کا نا پھر روز کا ہی آنا جانا شروع ہو گیا اس کے ساتھ. بادشاہ کو گپ شپ کے لیے بندہ مل گیا اور اپنے مزاج کے مطابق اگر بندہ مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہوتی ہے. بادشاہ سلامت نے گپ شپ خیر اس کے ساتھ روز کرنی آنا کھانا پینا. اس نے جو دال ساگ ہوتی بادشاہ کے آگے پیش کرنی. تو بادشاہ بیچارہ فقیر بندہ بادشاہ جو تھا وہ بڑا رحم دل تھا, وہ بھی کھا لیتا چپ کر کے گپ شپ کرتے چلا جاتا. ایک دن بادشاہ نے اس کو کہا کہ یار دیکھو میں نا بڑی دفعہ آیا ہوں تمہاری طرف اور ہم نے بڑی گپے شپیں لگائی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ایک دن میرے محل میں آؤ. اس نے کہا بادشاہ سلامت میں غریب سا بندہ ہوں, نہ میرے کو کوئی چج دے کپڑے کہ میں آپ کے محل میں آ سکوں. تو رہنے دیں چھوڑیں بس آپ آ جاتے ہیں نا. پھر بادشاہ نے کہا نہیں یار تو نے آنا ہے. اس نے کہا چلیں اب آپ بادشاہ ہیں تو اب میں ٹال تو نہیں سکتا, میں آؤں گا. اس نے کہا کب آؤ گے. اس بندے نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں فلاں دن آؤں گا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. بادشاہ چلا گیا. خیر وہ دن بھی آ گیا. کچھ دن گزرے تو دن آ گیا. بادشاہ نے کہا آج میرے دوست نے آنا ہے. بادشاہ نے بڑے کھانے شانے بنوائے. اپنے جو دربان تھے جو باہر چوکیدار کھڑے تھے سنتری, ان کو کہا گیا میرے نا آج فرینڈ نے آنا ہے تو تم لوگوں نے اس کو لے کے آنا اندر. انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں بادشاہ جی. اچھا وہ جناب آ گیا وہ بندہ جو تھا غریب بندہ, وہ آیا تو انہوں نے دیکھا سنا. انہوں نے کہا یہ کدھر سے بادشاہ کا دوست ہوگا. لیکن خیر جو فارمیلٹیز پوری ہوئی اندر پیغام شغام پہنچائے. انہوں نے بادشاہ نے کہا یہ میرا دوست ہے آمن دو. چلے گئے اندر چلا گیا نا. بادشاہ بڑے جناب گرم جوشی سے ملا. مل کے بادشاہ نے اس کو بڑا کھانا شانا کھلایا جناب. اس کو بڑا نا صحیح اس کو ایک دفعہ ٹریٹ کیا ایسے بس جیسے صحیح گیسٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں. بادشاہ کا نا بیٹا بیٹھا ہوا تھا, وہ تو بڑا بدتمیز بیٹا تھا اس کا. اس نے کہا جناب اس نے دیکھا جب اس نے کہا ابا جی کن کن لوگوں سے دوستیاں لگا رکھی ہیں آپ نے, یہ 2 ٹکے کے لوگ ہیں فلانا ڈمکانا. بے عزت کر گیا اس کو صحیح. بادشاہ بیچارہ بڑا شرمندہ ہوا نا بندر سے کہ یار میں دوست ہے میرا چنگا بندہ ہے تم بے عزت کر گیا میرے دوست نے. خیر جو ہے وہ لڑکا کوئی نہ چپ ہوا, اس نے بڑا بے عزت کر دیا نا اس غریب بندے کو. بڑا دکھ ہوا بیچارے کو. بادشاہ نے جو ہے نا بڑی معذرت مذرت کی کہ یار میرا نا بیٹا تھوڑا جذباتی سا شہزادہ ہے تو لاڈ پیار میں پلا ہے, اکلوتا اکلوتا ایک ایک دیا اللہ نے سیک سیک کے, تو یار چل تو دل پہ نہ لیں بات نا. اس نے کہا بادشاہ سلامت کوئی بات نہیں, آپ کے ساتھ دوستی آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں. اس نے کہا بس ایک کام کر دیں. بادشاہ نے کہا تو حکم کر. اس نے کہا ایک تلوار منگوائیں تیز. بادشاہ نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. بادشاہ نے سوچا شاید اس کو تلوار کا شوق ہوگا. تلوار منگوائی تو اس نے کہا بادشاہ اسلام, اس نے اپنی قمیض اوپر کی پیچھے سے, تو اس نے کہا بادشاہ سلامت میرے نا کمر پہ میرے پنڈے پہ ایک ضرب لگائیں تلوار کی. بادشاہ نے کہا یار تو کیا کر رہا ہے, مطلب بادشاہ تھوڑا حیران ہو گیا کہ یار تو انسان مارا کی کر رہے ہیں. لیکن خیر نا وہ نہ مانا. اس نے کہا نہیں جی بادشاہ سلامت میری بس یہ خواہش ہے دلی. بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے جی لا دیا ضرب. ضرب لگا دی گئی. اچھا خاصا گہرا زخم ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ نے کہا مرم پٹی یہ وہ. اس نے کہا طبیب شبیب بلاتے ہیں. اس نے کہا بادشاہ سلامت ٹھیک ہو جائے گا ڈونٹ وری. وہ خیر چلا گیا. کچھ عرصہ گزرا. بادشاہ اپنے معاملات میں مصروف تھا جناب. بادشاہ سلامت کے ظاہر ہے معاملات اور بھی بہت ہوتے ہیں. پھر بادشاہ جناب ایک دن نکل گیا کہ یار ذرا اپنے یار کو مل کے آتے ہیں, گپ شپ کر آئیں گے جا کے کہ بہت مصروفیت ہو گئی ہے. بادشاہ سلامت چلے گئے جناب. گئے تو اس نے اسی طرح گرم جوشی سے بادشاہ کو ملا. بادشاہ اب جو ہے نا اس کی دوبارہ اس کی جھونپڑی میں چلا گیا. بڑی گرم جوشی سے ملا چلا جناب. وہ بندہ غریب بندہ جو تھا بادشاہ کو اس نے بٹھایا, کھانا شانا کھلایا, گپے شپیں لگی جناب, چائے شائے چلی, مزہ ہی آ گیا. تو بادشاہ نا اب اندر سے تھوڑا سا شرمندہ تھا. ظاہری بات ہے کہ یار میں نے اس کو بلایا اور میرے بیٹے نے بدتمیزی کر دی اس کے ساتھ, چول آدمی نے.
لیکن بادشاہ نے نا اس کو کہا کہ یار میرے بیٹے ہیں تیرے ساتھ اس دن بڑی زیادتی کی ہے، تو چل میں سوری کرتا ہوں ایک بار. پھر اس نے کہا کوئی بات نہیں بادشاہ سلامت. تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ اس زخم تو نے لگوایا تھا تو وہ اس کا کیا سین ہے. اس نے نا پنڈے سے اوپر کیا نا، جب اپنا مطلب کمر سے سوری قمیض اوپر کی تو بادشاہ نے کہا یہ تو بھر گیا ہے بالکل. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، تلوار کا دیا ہوا زخم بھر گیا لیکن آپ کے بیٹے کی زبان کا دیا ہوا زخم آج تک نہیں بھرا. تو خواتین و حضرات، یہ اتنی طویل کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ باتیں ہی ہوتی ہیں جو مرہم کا کام کرتی ہیں، اور باتیں ہی ہوتی ہیں جو زخم کا کام کرتی ہیں. اب مرہم کا کام کیسے کر سکتی ہیں باتیں، اس کے اوپر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیں جی، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، ہم لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ لوگ بھی یقینی طور پر کرتے ہیں، اسی لیے یوٹیوب دیکھ رہے ہیں یا فیس بک یا کہیں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت. ایکسکیوز می. تو ہمیں سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نا بندہ پریشان ہو جاتا ہے کسی بھی معاملے سے، ٹھیک ہے، مطلب اوبویسلی کسی کی باتوں سے ہی پریشان ہوا ہوتا ہے. تو جو زخم لگنے ہوتے ہیں ظاہر باتوں سے ہی لگتے ہیں، وہ میں آپ کو سٹوری سنا چکا ہوں کہ کیسے باتوں کے زخم جو ہیں وہ نہیں بھرنے ہوتے. اب مرہم کیسے ہوتے ہیں کہ ہم سکرول کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ہمارے سامنے کوئی چھوٹا سا جملہ آ جاتا ہے، یا اچانک ہمارے سامنے کوئی تحریر آ جاتی ہے، یا اچانک ہمارے سامنے کوئی قرآن کی آیت آ جاتی ہے. وہ ہم پڑھتے ہیں اور ہم مطلب فوراً ہی نا، مطلب آپ کہہ لیں کہ ود ان سیکنڈس ہم ایسے بوسٹ اپ ہو جاتے ہیں کہ او یار بس ٹھیک ہے چھڈو پڑا جان دو. یہ باتیں ہی ہوتی ہیں جو مرہم کا کام کرتی ہیں. صرف مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ کون سی بات کہاں پر کرنی ہے. لو جی، ایک اور سٹوری یاد آ گئی ہے جناب. کہانیاں بڑی ہیں میرے پاس ویسے. اگر آپ نے زندگی میں کبھی دھکے کھائے ہو نا، دھکے آپ نے اگر کبھی کھائے ہو زندگی میں، تو آپ کے پاس سٹوریز بڑی اکٹھی ہو جاتی ہیں. ایک تو آپ کے اپنے ایکسپیرینس سے ہو جاتی ہیں اکٹھی، دوسرا آپ کے لوگوں کے ایکسپیرینسز سے بہت ساری کہانیاں آپ کو مل جاتی ہیں، اور بڑی مزیدار قسم کی سبق آموز کہانیاں ہوتی ہیں. اب میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ دنیا میں 7 ارب لوگ نہیں، 7 ارب کہانیاں ہیں، 7 ارب کردار ہیں. تو آپ جتنا زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جتنا زیادہ لوگوں کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں، سیکھنے کو انسان کو مطلب صرف نہ سیکھنے والا. میں باتوں پہ آؤں گا دوبارہ، اور میں کہانی سناؤں گا، بھول نہیں گیا میں. لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ سیکھنے کو مل جائے. کیونکہ علم جو ہے نا، یہ اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے. کیونکہ علم، میں تو ذاتی طور پر میرے لیے جو ہے نا، علم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ سیکھتے ہو تو آپ گروم کرتے ہو. جتنا زیادہ آپ چیزوں کو سیکھتے جاؤ گے، زندگی کے بارے میں لرن کرتے جاؤ گے، اتنا زیادہ آپ گروم کرتے جاؤ گے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، میرا ذاتی طور پر ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی رائٹر 10 سال میں ایک کتاب لکھتا ہے کسی بھی موضوع کے اوپر، 2 سال میں ایک کتاب لکھتا ہے جیسے میں بھی ابھی ایک کتاب لکھ رہا ہوں اور 2 سال ہو گئے ہیں اس کو لکھتے ہوئے، تھوڑی ساری رہ گئی ہے، انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اگر کوئی رائٹر 2 سال میں ایک کتاب لکھتا ہے تو وہ اس رائٹر کا 2 سال کا زندگی کا تجربہ ہے. وہ کتاب آپ پڑھ کے اس 2 سال کا اس پورا تجربہ تو آپ نہیں حاصل کر سکیں گے، کیونکہ جن فیزز سے وہ رائٹر گزرا ہوگا آپ شاید ان فیزز سے نہ گزر سکیں، لیکن آپ ریلیٹ ضرور کر سکتے ہیں. اور دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے، آپ کم از کم 10 20 30% اس رائٹر کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ایک تو کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے. کتابیں باتیں کرتی ہیں ہمارا دل بہلانے کی. دیکھیں کتابیں بھی باتیں کرتی ہیں. خیر آگے چلتے ہیں. تو کہاں پر تھے ہم باتوں میں؟ کہانی سنانے لگا تھا میں آپ کو کہ کون سی بات کہاں پر کرنی ہے. تھوڑا سا پانی پی لو. بسم اللہ. اچھا، نہیں دیکھیں یہ بالکل نیچرل سی پوڈ کاسٹ ہے، تو اس میں ایڈیٹنگ وڈیٹنگ کوئی نہیں کرنی ہے میں نے. بیٹھنا بھی اسی طرح سے ہی اور گپ شپ بھی ایسی. اچھا او جناب، بات کون سی کہاں پر کرنی ہے اس کے ریلیٹڈ ایک کہانی ہے کہ
فرسٹ کلاس ڈبے والی باتیں تھرڈ کلاس ڈبے میں نہیں کرتے. اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. یہ کہانی میں نے کہیں پہ پڑھی تھی. جناب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب 1965 کی جنگ ہوئی نا، تو اس میں اس بندے نے جیسے لکھا، انہوں نے لکھا جناب کہ 1965 کی جنگ ہوئی جب جاری ہوئی، یعنی کہ شروع ہوئی، اس وقت میں میٹرک کے امتحانات دے کر فارغ ہو چکا تھا. تو بڑے بھائی صاحب جو تھے وہ تھے کراچی میں. کراچی میں کوئی کام وغیرہ کرتے تھے، کسی اچھی پوسٹ پر تھے. تو ابا جی نے کہا جی کوئی رابطہ نہیں بڑے بھائی صاحب سے ہو رہا تھا، تو جنگ کا ماحول تھا، تو بزرگوں نے کہا جی کہ مجھے، یعنی کہ جو لکھنے والے نے لکھا کہ بزرگوں نے کہا کہ پتر تم ایسے کرو نا، یہ پنجاب کے رہنے والے تھے، کہ پتر تم ایسے کرو، جا کے ذرا نا بھائی کا پتہ کرو اور لے آؤ اس کو ساتھ. اس نے کہا ٹھیک ہے ابا جی. ابا جی نے ٹرین کا ٹکٹ بک شک کروایا. ذمہ دار لوگ تھے، پیسے پوسے والے، تو فرسٹ کلاس کا جناب ٹکٹ بک ہو گیا. انہوں نے کہا جی کہ میں ٹرین اسٹیشن پہنچا تو ٹرین نکل رہی تھی. کہتے میں بھاگتے بھاگتے ڈبہ پکڑا، پتہ نہیں کس ڈبے میں بیٹھ گیا. وہاں پہ باتیں چل رہی تھیں جی، دیکھیں باتیں پھر آگے بیچ میں. وہاں پہ باتیں یہی چل رہی تھی کہ جی ہم تو جو ہے وہ انڈیا کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہماری فوج بڑی تگڑی ہے، تو فلانا ہے ڈمکانا ہے، ترکی ہمارے ساتھ ہے تو امریکہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہ بندہ جو میٹرک، جنہوں نے کہانی لکھی ہے، سو میٹرک ان کے امتحان انہوں نے دیے ہوئے تھے، پڑھنے لکھنے کا شوق تھا ظاہر ہے، تو پڑھتے لکھتے رہتے تھے مختلف کتابیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں پہ کہا کہ نہیں بھائی دیکھو گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہیں، تو اس طرح سے معاملات ہیں، تو فلاں فلاں جگہ پہ ہماری فوج جو ہے وہ کمزور ہے، فلاں فلاں جگہ پہ ہمیں ہتھیار کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، فلاں فلاں جگہ پہ ہمیں مطلب تعداد کے مسائل ہیں. جو بھی انہوں نے نا خیر بڑی لاجیکل باتیں شاتیں کی، اور مطلب کہ کنکلوژن یہ نکلا کہ یار جو ہے نا بڑا مشکل ہو رہا ہے جنگ جیتنا، تو اس معاملے میں جو ہے نا ہمیں اس طرح سے بڑھ کے نہیں مارنی چاہیے. وہ بندے سادے تھے، یعنی کہ عام لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے اب اکثر لوگ نائی کی دکان پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ترکی نے کہا ہے امریکہ ایسے کرے تو میں اس کا منہ توڑ دوں گا. اس طرح کے وہ لوگ باتیں کر رہے تھے، سادے لوگ تھے. انہوں نے ان بھائی صاحب کو نا پکڑ کے صحیح دو ڈالا، مارا مورا اس کو صحیح صحیح ایک قسم کا نا صحیح اس کو پھینٹی لگائی. انہوں نے کہا جی کہ انڈین ایجنٹ ہے، تو یہ ادھر آ گیا، تو یہ اس طرح سے ہمارا مورال ڈاؤن کر رہا ہے. یعنی کہ انہوں نے اپنی زبان میں کہا ہوگا کہ جی سانو یہ ہرانا چاہتا ہے. وہ جناب ان بھائی صاحب کو بڑی مار پڑ گئی، جو ادھر بیٹھ کے جناب بڑے تجزیہ نگار بن رہے تھے. ان کو جو مار مور پڑی تو لکیلی جو ہے نا وہ ٹی ٹی آیا، تو انہوں نے ٹی ٹی کو کہا جی انڈین ایجنٹ ہے فلاں ڈمکانا. ٹی ٹی نے کہا جی فلاں ڈبے میں جو ہے نا ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو میں لے کر آتا ہوں. وہ کوئی فوج کا بندہ تھا یا کوئی پولیس کا بندہ تھا، تو ان کو میں لے کر آتا ہوں، تو ان کے حوالے کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے گاؤں والوں نے پکڑ لیا، یعنی کہ جو سادے لوگ تھے انہوں نے پکڑا جناب. تو وہ بندہ آ گیا جو فوج کا آفیسر تھا یا کوئی پولیس کا آفیسر تھا. انہوں نے جو سادے لوگ تھے جنہوں نے خیر اس کو پینٹی لگائی، انہوں نے اس کے حوالے کیا کہ سر یہ انڈین ایجنٹ ہے. انہوں نے کہا وہ اب ان لوگوں کا تجربہ ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی آفیسر ہے کسی بھی فیلڈ کا، ان کا دیکھ کے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ واقعی دو نمبر ہے یا ٹھیک ہے. انہوں نے دیکھا کہ یار شریف گھرانے کا لگتا ہے. انہوں نے کہا لیکن ان لوگوں کو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے میں اس سے نبڑ لوں گا، تم لوگ اس کو میرے حوالے کرو. اچھا حوالے کر دیا جناب. وہ لے گئے اس کو اپنے ڈبے میں، وہی فرسٹ کلاس والے میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ کون اور کہاں سے ہو؟ اس نے بتایا جی میں فلاں ذمہ دار کا بیٹا ہوں، میرا بھائی فلاں آفیسر ہے کراچی میں. تو اس سلسلے میں یہ ساری کہانی ہوئی، تو میں تو ادھر جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس ٹکٹ کون سا؟ اس نے کہا میرے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ تھا، لیکن ٹرین نکل رہی تھی تو میں چڑھ گیا اس ڈبے میں. انہوں نے کہا وہاں پہ کیا بات ہوئی؟ اس بھائی صاحب نے جب روداد سنائی کہ سر یہ باتیں وہ لوگ کر رہے تھے، تو میں نے ایسے لاجکس دیے ان کو کہ نہیں دیکھیں آپ ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے پھینٹی لگا دی. اب وہ جو بندہ تھا آفیسر جو تھا بیسیکلی وہ کوئی جانتا تھا کہ ابا جی کو، ان کی بڑے ذمہ دار تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ظاہر ہے کوئی آئی ڈی کارڈ شارڈ بھی ہوا ہوگا. انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، تم جو ہے نا ٹھیک ہے اپنے ڈبے میں جاؤ، ٹھیک ہے ابھی ٹرین رکتی ہے تو ٹھیک ہے چھوڑو ان لوگوں کو، جا کے اپنے بھائی کو لے آؤ. وہ جب کہتے ہیں جب میں جانے لگا تو ان آفیسر نے مجھے دوبارہ بلا لیا.
کہتے ہیں بات سنو. کہتے ہیں میں جب گیا تو مجھے کہنے لگے کہ ایک بات بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا کہ فرسٹ کلاس ڈبے والی باتیں کبھی بھی تھرڈ کلاس ڈبے میں نہیں کرتے. تو خواتین و حضرات، کہانی کا جو مورل ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ بات اپنی وہاں پر کریں جہاں پر اس کی قدر ہو. یوٹیوب پہ ویسے کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ یوٹیوب پہ کوئی نہ کوئی قدردان تو آپ کو مل ہی جائے گا سوشل میڈیا پہ. لیکن میں آپ کو ذاتی زندگی کے بارے میں بات بتا رہا ہوں کہ بات ہمیشہ وہاں کرنی چاہیے جہاں پر آپ کی بات کی ویلیو ہو. اور اگر آپ بات وہاں پر کریں گے نا جہاں پر لوگ سننے والے نہیں ہیں یا ان کو اتنا فہم نہیں ہے ایسی باتوں کا جو آپ کر رہے ہیں، تو آپ کی بات کی ویلیو نہیں رہے گی. وہ آپ کی بات کو ویلیو نہیں دیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ڈس ہارٹ ہو جائیں گے، ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے. آپ کہیں گے، آپ یہ سوچنے لگ جائیں گے یار شاید کہ میرے میں کوئی مسئلہ ہے. جبکہ حقیقتاً جو ہوتا ہے کہ جو جینیس لوگ ہوتے ہیں ان میں مسئلہ کوئی نہیں ہوتا ہے. صرف ان کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ہو سکتا ہے کہ آنے والی 2-3 نسلوں کے بعد کسی نسل کو وہ باتیں سمجھ آئیں. تو باتیں ہی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. بات شروع ہوئی تھی باتوں سے، باتوں کی بڑی اہمیت ہے. اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات اسی کے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، دانتوں کے بیچ کی جو چیز ہے اس کی یعنی زبان کی، اور ٹانگوں کے بیچ کی یعنی کہ شرمگاہ کی، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا. یہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے. اب اس چیز سے دیکھیں، اس حدیث سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے کہ الفاظ کا چناؤ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. جب آپ نے بات کرنی ہوتی ہے نا، وہ تو ویسے ہی یبلیاں بھی نہیں مارنی ہوتی ہر وقت. بات کرنے کے لیے آپ کے پاس الفاظ کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اور الفاظ کے لیے آپ کے پاس علم کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. میں نے ایک جملہ لکھا تھا، آپ کی نظر کرتا ہوں کہ بولتا تو علم ہے وگرنہ خالی کھوکھلے الفاظ ڈم ڈم ہی کرتے ہیں. خیر اسی طرح کو جملہ ویسے لکھا تھا، اب یاد نہیں آ رہا. یعنی کہ اس کا بیسیکلی مفہوم یہ تھا کہ علم جو ہے وہ آپ کے الفاظ میں بولتا ہے. ادروائز جو خالی کھوکھلے الفاظ ہوتے ہیں وہ بس ڈھول کی طرح ڈھم ڈم ہی کرتے ہیں. اس میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہوتی جس سے انسان کچھ سیکھ سکے. تو علم کا تعلق بھی جو ہے، جیسے دیکھیں سورہ رحمان کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ الرحمن علم القرآن، کہ وہ انتہائی مہربان ہے اور اس نے قرآن کا علم دیا. ٹھیک، پھر خلق الانسان علمہ البیان. خیر اس کے اوپر اس کی تفسیر بہت لمبی ہے. ہمارے بابا جی سرکار اس کی تفسیر کرتے ہوئے اکثر کہہ دیتے تھے کہ اب میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتا ورنہ کچھ اور ہو جائے گی. تو کہ خیر وہ پھر کبھی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو قرآن کا علم تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں اگر انسان کرنے بیٹھے تو وہ اللہ کہتا ہے نا کہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی اور قلم تمہارے سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کی باتیں تم لکھ نہیں سکو گے. تو بیسیکلی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بات شروع ہوئی تھی باتوں سے. ویسے کتنی دیر ہو گئی ہے مجھے بولتے ہوئے اس ٹاپک پہ. آپ کو 2 کہانیاں بھی سنا دی ہیں. ابھی مجھے لگتا ہے کہ ایک آدھی اور کہانی بھی کہیں نہ کہیں سے آ جائے گی بیچ میں. کہانیاں بڑی ہیں میرے پاس، اسی لیے میں نے یہ سولو پوڈ کاسٹ شروع کی ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ ہنسی مذاق کے ساتھ ساتھ کہانیاں بھی شیئر ہوتی جائیں گی. اور سیکھنا، مجھے خود بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مجھے بنیادی طور پر یوٹیوب شروع کرنے کا اسی لیے میرا دل کیا تھا، یا میں نے شروع ہی اسی لیے کی تھی کہ جب میں کوئی ویڈیو بناؤں گا یا کسی بھی میں ٹاپک کے اوپر کوئی بات کروں گا تو میں اس کے اوپر جب ریسرچ کروں گا تو مجھے خود سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. اسی طرح جب میں لکھنے شروع کیا تھا تو مجھے 2 سال ہو گئے ہیں آلموسٹ لکھتے ہوئے. ایک ناول جو ہے آخری عشق وہ میں لکھ رہا ہوں، اور میرے جو ہیں پڑھنے والے ریڈرز وہ خاصے میرے سے ناراض ہیں کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا میں نے ان کو کوئی ایپیسوڈ نہیں دی، کیونکہ اب رہتی 4-5 ایپیسوڈز ہیں آخری والی. تو کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں لکھ نہیں پایا تھا، کیونکہ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. روزگار کا کبھی غم نہ ہوتا نا تو کیا ہی چس آ جانی تھی قسم سے.
کیونکہ کرنے کو اور بہت کچھ ہے. اگر اس چیز کے علاوہ دیکھا جائے تو بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں جو کی جا سکتی ہیں، اور بڑی مزے مزے کی ایکٹیویٹیز ہیں. ایک صرف اگر آپ اسی کو ویڈیوز کی کوئی لے لیں تو اسی میں بہت ساری چیزیں ہیں. اب جیسے میں اکثر جب رات کو سونے لگتا ہوں تو سونے سے پہلے کتاب پڑھتا ہوں کوئی نہ کوئی. ابھی میرے ادھر ڈرار میں کتاب پڑھی ہوئی ہے، میرا دل ہے کہ اس کو بھی نا میں آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ اس میں بھی بڑی مزے مزے کی کہانی ہے. یہ کتاب ہے داستان ایمان فروشوں کی، کیونکہ اس میں بھی بڑی مزیدار قسم کی کہانی ہے صلاح الدین ایوبی کے دور کی. اور یہ بھی چلیں ٹائم ملا تو اس کو بھی شروع کریں گے. تو خیر بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے. ایکسکیوز می. بات شروع ہوئی تھی باتوں سے. باتوں کا بڑا دھیان رکھا کریں. الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے کون سا لفظ کہاں پر بولنا ہے. وہ جیسے ایک بڑا نا زبردست جملہ تھا کہ انسان 2 سال کی عمر میں بولنا سیکھ جاتا ہے، لیکن ساری زندگی یہ نہیں سیکھ پاتا کہ کس جگہ پر کیا بولنا ہے. کتنا خوبصورت جملہ ہے. تو یہ ہمیں سیکھنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. سم ٹائمز ہم محفل میں کوئی ایسی چول مار جاتے ہیں جس کی وجہ سے شرمندگی اٹھانا پڑ جاتی ہے. اور سم ٹائمز جو ہے ہم کسی مطلب وہی بات آ گئی نا پھر کہ 3rd کلاس ڈبے میں 1st کلاس والی باتیں نہیں کیا کرتے. خیر آج کا ٹاپک یہی تھا، بس باتوں سے بات نکلی اور بات آگے بڑھ گئی، اور امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی. ہم انہی چیزوں کو آگے لے کر انشاءاللہ چلتے رہیں گے. ایک اور کہانی آ گئی ہے ویسے میرے ذہن میں، وہ میں نے لکھی بھی تھی، گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا. چلیں وہ پھر کسی دن انشاءاللہ سنائیں گے آپ کو. تو اپنا بس یہی ہے آج کا. میرا خیال ہے کہ پہلی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اتنی ہی ہونی چاہیے، کیونکہ پھر زیادہ آگے بورنگ ہو جائے گی، اور آپ لوگ تو پھر پتہ ہے نا فوراً ایسے کرتے ہو سوائپ اپ. کوئی اگلی ویڈیو سامنے آنی چاہیے، بہت بور کر دیا اس نے. خیر خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.